بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ساتھیوں اور پیارے سامعین، میں ہوں جناب ملک ارشد اور ریڈیو باسیر کی لائیو نشریات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب۔ پروگرام جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہے، اس کو اسپانسر کیا ہے پی سی ڈبلیو آر نے، پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن۔ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کا کہنا ہے جینا یہاں مرنا یہاں، اس کے سوا جانا کہاں۔ ہمارے پاس ایک ہی مدر ارتھ ہے اور یہیں پہ ہم نے رہنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ موسموں کی تبدیلی جو ہے کس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے اور یہ کہاں تک جائے گی، کیا اس کے اثرات ہیں، اور یہ جو ماں دھرتی ہے اس پہ کون سے اثرات پڑ رہے ہیں، انسانوں پہ کون سے اثرات پڑ رہے ہیں، یہ سب جو ہے تو ڈسکس کریں گے۔ اور ونس اگین لیٹ می ریپیٹ کہ پی سی ڈبلیو آر پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن والوں نے اس جو ہے پروگرام کو اسپانسر کیا ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے تو بڑے معزز مہمانان گرامی موجود ہیں جناب۔ ان میں ہمارے ساتھ آج جو ہے بڑی مہربانی سے جو اس گرمی کے وقت میں تشریف لے کے آئے ہیں، ان میں سب سے پہلے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ چیئرمین ہے جغرافی ڈپارٹمنٹ اور یونیورسٹی آف پشاور۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا جی، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی۔ اور ان کے ساتھ میڈم مسکا مختار موجود ہیں، جو کہ فیکلٹی ممبر ہیں، آئی ایم سائنسز کی پروفیسر ہیں۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ جی کہ آپ تشریف لے کے آئیں اور آپ نے جو ہے تو قیمتی وقت جو ہے تو ہمیں دیا۔ اور آپ سب کے جانے پہچانے، ہم سب کی جان، ہارون سربدیال جناب عالی، جو کہ بیسیکلی تعلق جن کا ہے تو ہندو مذہب سے ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیوسٹ ہیں، مذہبی ایکٹیوسٹ ہیں، مذہبی ایکٹیوسٹ کے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے پی سی ڈبلیو آر کے فاؤنڈنگ ممبر ہے۔ اس کے علاوہ جناب عالی ایکسپرٹی ان کی جو ہے تو کلائمیٹ چینج پہ ہے، اور اس کے علاوہ مذہبی امور پہ کوئی بھی حوالہ ہو تو ہمارے بھائی ہارون سربدیال سب سے آگے ہوتے ہیں۔ سر آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، اور آپ کو میں کہوں گا دھنیہ واد جی، آپ کا بڑی مہربانی جی کہ گرمی ہے اور آپ تشریف لے کے آئے جی۔ تو سب سے پہلے جی ہارون بھائی آپ سے تھوڑا سا شروع کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں جی کلائمیٹ واٹ از کلائمیٹ چینج، یہ کہاں سے شروع ہوا، او پی سی ڈبلیو آر کو کیوں خیال آیا کہ بھئی اس حوالے سے کام کیا جائے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اویئرنیس پھیلائی جائے، بیسیکلی اس کا کانسیپٹ کلیئر کریں اور تھوڑے سے جو ہے جو اسٹیپس اٹھائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے جو ہمیں بتائیں جی۔ میں سادہ الفاظ میں جی بسم اللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا مشکور ہوں ویلکم۔ اور احسان مند ہوں پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن کے جو زعماء اور ہمارے جو ہمارے ہیڈز جو ہیں، بڑے ہیں، ہمارے کوآرڈینیٹرز ہیں، قاری غلام مدنی صاحب اور دیگر کا، کہ جنہوں نے جہاں تک 2004 سے ہم نے کام شروع کیا اور اس دور میں جو یہاں فرقہ واریت اور مذہبی تصادم اور اس طرح کی جو خون ریزی تھی اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان کے علماء کو سب کو اکٹھا کر کے اور ان باتوں پہ وچار کیا، سوچ کی اور لائحہ عمل تیار کیا کہ کس طرح سوسائٹی میں پائی جانے والی جو مختلف نامساعد حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے فیتھ پرسپیکٹو جو معاملات کو حل کرنا ہے، اس میں ہم کس حد تک نہ صرف کمیونٹی کے درمیان بلکہ حکومتی اور ایکیڈیمیا میں کام کر کے کوئی ایسا لائحہ عمل اور کچھ باتیں ایسی ہم عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو، اور جن جن مسائل سے ہم دوچار ہیں اس کا ایک سافٹ طریقے سے ہم اپنوں ہی کے درمیان میں بیٹھ کر جو ہے اس کا حل تلاش کریں۔ لہٰذا مختلف امور پر کام کرتے کرتے اب جو دور حاضر میں اس وقت جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے نام سے پوری دنیا جو ہے اس وقت انرجی کرائسس سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول میں دن بدن جو ہے وہ گرمی کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور موسمی تغیر اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی جو ہے وہ مختلف لحاظ سے ہے وہ مشکلات سے دوچار ہے۔ لہٰذا اس پر سائنٹیفکلی بھی اور اسپریچول آرڈر کے مطابق بھی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن نے دیگر اداروں کی طرح جو ہے اب اپنا کردار نبھانا شروع کیا ہوا ہے۔ اور آج کی جو نشست ہے یہ ہوا کے دوش پر اباسین ریڈیو میں جو ہماری شخصیات آج یہاں بیٹھی ہیں، وہ نہ صرف یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کلائمیٹ چینج کے جو مضر اثرات ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اور اس میں آنے والے وقتوں میں اس میں بہتری لانے کے حوالے سے جو ہے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ سائنٹیفکلی جو ہے اس میں کیا ایسی دشواریاں ہیں جس کو بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ریلیجس پرسپیکٹو میں ایک پریکٹیشنر ہونے کے ناطے جو عوامی سطح پر اس میں کون سی ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے جس کی ذریعے اس جو منفی اثرات ہیں اس کو کم کیا جائے اور دوبارہ ہم پہلے جیسے خوشگوار ماحول کی طرف آئیں جس میں ہماری زندگی متاثر نہ ہو بلکہ بہتری کی طرف رواں دواں ہو۔ صحیح جی، بہت شکریہ جی ارون بھائی، آپ سے اور بھی استفادہ کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، جو کہ چیئرمین ہے جغرافی ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف پشاور۔ سر بڑی اچھا محسوس ہو رہا ہے، آپ
کا تو اوڑھنا بچھونا ہی یہ ہے نا. یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں ان کو کیا میسیج دیں گے, اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, کون سی کانفرنس جو ہے ارینج کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں آپ کا دم غنیمت ہے, آپ ہمارے سامعین کو ذرا اپڈیٹ کریں جی کہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہو رہا ہے, اور اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے. تھینک یو ارشد صاحب, آپ نے ہمیں دعوت دی پاکستان کونسل آف ریلیجن. کلائمیٹ چینج آج کل اگر آپ دیکھیں تو از اے میجر ایشو تھرو آؤٹ دی ورلڈ. بالکل ایک گلوبل ایشو ہے, اور پچھلے صدی سے اگر آپ شروع کریں تو دیر از گریجول رائز ان ٹیمپریچر, اور اس کی سیریس امپیکٹس ان کنٹریز میں اسپیشلی جن میں سے جو ہے پاکستان از ون آف دیم, دے آر فیسنگ. جرمن واچ نے بھی پاکستان کو جو ہے دے ڈکلیئرڈ ایز دی ٹاپ 10 موسٹ سیویئرلی افیکٹڈ کنٹریز, اس میں ڈالا ہوا ہے. اچھا. اور کبھی کبھار جو ہے پاسٹ میں اگر آپ جو ہے 10 سال پہلے کی بات کر لیں تو پاکستان جو ہے وہ 30ویں نمبر پہ تھا. اب جو ہے گریجولی آ کے ٹاپ 10 میں ہم آ گئے, اور ایک لیٹسٹ رپورٹ ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ وی آر ایٹ 5th, 5ویں پوزیشن پہ آ گئے ہیں. تو اس کی سیریس امپلیکیشنز ہیں. اور پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی امپلیکیشنز, پاکستان میں اگر آپ دیکھیں یو نیم اینی ریسورس یو ول فائنڈ ان دس کنٹری, بیسٹ بائی آلمائٹی اللہ وتھ ٹریمینڈس ریسورسز. ریسورس کا نام بتائیں آپ کو ملے گا اس دھرتی پہ اوپر, لیکن آپ کسی بھی ڈیزاسٹر کا نام لے لیں یو ول فائنڈ ان دس کنٹری. تو ریسورسز بھی ہیں لیکن ڈیزاسٹرز بھی ہیں. اور انسان نے جو ہے جب سے انٹرونشن کی ہے انوائرمنٹ میں, اور اس کی جو ہے مس یوز کی ہے, ڈیگریڈیشن کی ہے, اس کی سیریس امپلیکیشنز جو ہے آج کل ہم فیس کر رہے ہیں. یہ انسانوں کی وجہ سے جو ہے اس صورتحال تک ہم پہنچے ہیں. کلائمیٹ چینج کا تعلق جو ہے ان ون وے آر دی ادر وے, اس کا تعلق پانی کے ساتھ ہے. اچھا. پانی کا سب سے امپورٹنٹ سورس جو ہے یہ پریسیپیٹیشن ہے, اور پریسیپیٹیشن کو ہم کہتے ہیں کہ رین فال, سنو فال, ہیل سٹون, سو ہم بارشیں کہتے ہیں, ژالہ باری کہتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ سورس یہی پانی ہے. اگر اس کی اماؤنٹ زیادہ ہو جائے تو فلڈز آ جاتے ہیں, سیلاب آ جاتے ہیں. اگر یہ کم پڑ جاتے ہیں, کم رین فال, تو خشکسالی آ جاتی ہے. دونوں ڈیزاسٹرز ہیں. لیکن جب یہ بیلنس ہوگی تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ریسورس ہے. تو پاکستان میں اور پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے جو ہے گورنمنٹ لیول پہ بہت کام ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک ہم اس سٹیج تک نہیں پہنچے ہیں اسپیشلی ڈیولپنگ ورلڈ کہ ہم جو ہے باؤنس بیک کر لے انہی ڈیزاسٹرز کو, وچ از بیکاز آف دیس کلائمیٹ چینج کانسیکوینسز. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہم ایکیڈیمک لیول پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے جو ہے 22 اپریل تھا, ہم نے ارتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہے یونیورسٹی میں. آپ نے دیکھا ہوگا اس میں تین میجر چیزیں ہم نے اس میں ڈالی تھی. ایک پلانٹیشن کمپین, ایک ڈرائیو ہم نے کی, اور ہر فیکلٹی ممبرز نے جو ہے کوشش کی لارج اسکیل پہ بہت زیادہ پلانٹیشن ہم نے کی, فروٹ ٹریز کی, آرنامنٹل ٹریز کی, اور ساتھ ہی میڈیسنل پلانٹس کی, بہت زیادہ. سیکنڈ پارٹ اس میں تھا ٹیکنیکل سیشنز کا کہ ہم نے اسٹوڈنٹس کو جو ہے بلایا, کیونکہ دیز آر آور فیوچر لیبر فورس اینڈ دیز آر دیور فیوچر, دے ول رن دی اکنامک مشینری آف دس کنٹری. تو ان کو اویئر کرنا تھا. تو فیکلٹی ممبر ساتھ ہی اسٹوڈنٹس کو بہت بڑی تعداد میں ہم نے لوگوں کو بچوں کو بلایا, اور ان کو اویئرنیس دینے کی کوشش کی کہ ہم کیسے بچا سکتے ہیں اس پلینٹ ارتھ کو. اور اس کی تسلسل میں پھر ہم نے یونیورسٹی میں اویئرنیس واک کی. اچھا. کہ اس زمین کو ہم نے کیسے بچانا ہے, از آور ہوم لینڈ. تو اس سلسلے کی کنٹینیویشن اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 4 سال سے مسلسل ہر سال ہم باڑہ گلی میں کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں, جس میں انٹرنیشنلی لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں.
اس مرتبہ بھی ہم نے 7 جون سے لے کر 9 جون تک ہم نے کانفرنس آرگنائز کی ہے باڑا گلی میں، صحیح، اور ورلڈ رینون کلائمیٹ چینج سائنٹسٹ آ رہے ہیں، اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ. اینڈ آئی ایم ڈیڈلی شیور کہ تقریباً 300 کے لگ بھگ کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ ایکسپرٹس اور سائنٹسٹ اس میں جو ہے پارٹیسپیٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ کانفرنس جو ہے اس کے حوالے سے آپ سے پھر جانتے ہیں. ہمارے ساتھ میڈم جو ہے موجود ہیں، میڈم مسکا مختار جو ہے تو پروفیسر ہے آئی ایم سائنسز میں پڑھاتی ہیں. میڈم سب سے پہلے بتائیں کہ آپ کیا پڑھاتی ہیں یہی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اور آپ کی ویژن جو ہے اس حوالے سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا کہ انہوں نے اتنی ایکٹیویٹیز کی، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اس کے جو ہے مطلب ہے کہ سامنے کچھ مل رہا ہے، کچھ نتائج نظر آ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ پی سی ڈبلیو آر میں کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، کافی سالوں سے، ارون بھائی سارے لوگ جو اتنے بھی مل کے کام کر رہے ہیں، مگر کچھ سامنے کوئی مطلب ریمارکیبل تبدیلی نظر نہیں آتی. جی تھینک یو سو مچ اگین. آئی ویری گلیڈ کہ ہمیشہ اس ٹاپک پہ بات ہوتی رہتی ہے. پہلے جس طرح آپ نے اپنی سائنسز کا بتاؤں گی، ہم نے ایک سینٹر بھی اسٹیبلش کیا ہے، واٹر فار کلائمیٹ ریزیلینس، یہ CWC کے نام سے ہی ہے. اور اس میں ہم جس طرح ابھی سر نے مینشن کیا کہ واٹر کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، تو ہماری واٹر انفارمیٹکس ریلیٹڈ اینڈ کلائمیٹ ریزیلینس ریلیٹڈ ساری اس کے اوپر ہمارے پورا سینٹر ہے، جس میں ہم ریسرچ کریں، کیمپینس کریں، یہی سارے ایکٹیویٹیز کریں ہیں. اس ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک ڈپلوما بھی لانچ کیا ہوا ہے. اور ہمارا وہ ڈپلوما پہلے انیشیلی جو تھا فرسٹ، ابھی ہم نے ایک سیمسٹر کر لیا اس کا، اور دوسرا سیمسٹر میں ہم اسٹارٹ ہونے والے ہیں. اور وہ ڈپلوما بیسیکلی تھا کیپیسٹی بلڈنگ تھی ساری گورنمنٹ آفیشلس کے لیے، اور ہمیں بہت اچھا فیڈ بیک ملا، کیونکہ جتنا بھی ڈپارٹمنٹ ہے، جس طرح آپ نے کہا نا سارے کام کر رہے ہیں، تو یہ ڈیفینیٹلی سارے، ایون جس طرح بھی سر نے مینشن کیا، حکومت بھی اس کو لے کے بہت کنسرن ہے. تو سارے اداروں سے ہمارے پاس، اس لیے نہیں کہ صرف ایگریکلچر نہیں، ایون پلاننگ کمیشن ڈپارٹمنٹ سے، سارے ڈپارٹمنٹ سے ہمارے پاس پہلی نامینیز جو ہمارے پاس 80 سے اباو آئی تھی، لیکن اتنے کو ہم نہیں کر سکے، تو ہم نے تقریباً 55 کی اسٹرینتھ کی کلاس بنائی. اور دیٹ از جسٹ فار دا کیپیسٹی بلڈنگ، کہ اویئر کیا جائے. وہ پھر ہمارا خیر اویئرنیس سے تو نہیں تھا، ہم نے پراپر ان کو پڑھانا، کہ کورسز ڈیزائن کر کے ان کو پڑھانا. اور وہ ڈپلوما پروگرام ہم نے کیا، اور ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی اوپن کیا. تو بڑی اچھا ہمیں فیڈ بیک ملا گورنمنٹ کی طرف سے بھی، پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی. اور ہمارے پاس مطلب اس کے ساتھ بھی ہم نے دوبارہ لانچ کر دیا ہے. ود ان 2 ویکس میں ہمارا دوسرا بھی اس کا بیچ اسٹارٹ ہو جائے گا. تو ہم نے پہلے جس طرح پلان کیا ہوا تھا ایک ختم ہوگا تو دوسرا، تو اب دوسرا بھی ہم نے ساتھ ہی لگا دیا ہے. مطلب لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں، بالکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی کر رہے ہیں. بیسکلی GIZ فنڈڈ تھا یہ، اور انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کا کرنا تھا، لیکن وہ گورنمنٹ نے بھی بہت زیادہ انٹرسٹ شو کیا، پرائیویٹ سیکٹر نے بہت زیادہ شو کیا ہے. تو اصل میں ٹھیک ہے یہ ایشوز ہیں، ابھی تک ان دونوں نے بھی ڈسکس کر لیا ہے، لیکن ہم تھوڑا سا اپرچونیٹیز کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایشوز ہیں، یہ سارے مسئلے ہیں، لیکن اپرچونیٹیز، یہ ایک گرین جابس بھی کریٹ کر رہا ہے. اچھا یہ بڑی زبردست بات ہے. جی بالکل کیونکہ آپ والی بات جو میں پڑھاتی ہوں، تو ہم گرین اکانومی میں ہم پوری ایک سرکولر اکانومی پڑھاتے ہیں، کہ مطلب اگر یہ ایک مسئلہ ہے، ایک ایشو ہے، تو اب ایشو کو ریزالو کرنا ہے، تو چیزیں یہاں پہ ختم نہیں کرنی، اس سے اپرچونیٹیز بھی لے کے آنی ہے. اب یہ واپس نہیں جا سکتا، اٹس ایریورسیبل. جو سب کچھ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے، اب ہم واپس دنیا کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے. یہ ٹمپریچر ہے. تو ہم بیسکلی سارے ڈپلوما میں اور ساری ریسرچ میں یہی ہماری اسٹریٹجیز رہتی ہے کہ کسی کے ساتھ لے کے چلنا ہے، اس کو اور خراب نہیں کرنا ہے، لیکن اس کو ساتھ لے کے چلنا، اور اس سے اپرچونیٹیز کریٹ کرنی ہے، گرین جابس کریٹ کرنی ہے، تاکہ لوگوں کو، اب آلریڈی بے روزگاری ہے، بہت زیادہ بے روزگاری ہے، تو ایسی اب جاب کرنی ہے جو کہ کلائمیٹ کو افیکٹ نہ کرے، انوائرمنٹ کو افیکٹ نہ کرے. سو وی کال اٹ اے گرین جاب. کوئی بھی جاب ہو سکتی ہے. اب ناؤ آئی کین نیم اٹ، لیکن وہی بات پھر اتنا اس کے اوپر الگ ڈسکشن ہو رہا ہے. یہ مطلب سولر سسٹم آ گئے ہیں. یس obviously سمپل. یس ایگزیکٹلی. اگر آپ سولر سسٹم لگاتے تو سولر سسٹم لگانے والے جو سارے کام کر رہے ہیں، وہ انرجیز کے اوپر جا رہے ہیں، وہ کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، کاربن ایمیشنز کم ہو جائیں گی، سولر کی طرف آ جائیں گے. پھر ہم اگر ڈرپ اریگیشن کی بات کرتے ہیں، یا اگر ہم واٹر ریسائکلنگ کی بات کرتے ہیں، تو یہ ساری جو اس قسم کے کام ہے، ریسائکل کرنا، ری یوز کرنا، یہ ساری کی ساری جو ہے، یا کوئی پلانٹ لگاتے ہیں جس میں ریسائکلنگ کا ہو سکتا ہے، یہ ساری وہ گرین جاب لے کے آ رہا ہے. اچھا امپورٹنٹ یہ پلانٹیشن، اگر ہم کہیں کہ بلین ٹریز کا ہے، تو اب وہ پلانٹیشن نرسریز ہیں، نرسریز اور لگیں گی، اور اس میں اور لوگ کام کریں گے، وہ پلانٹ بریڈنگ ہوگی. پھر اس میں صرف یہ نہیں ہے، ہم کلائمیٹ فائنانس کی بات بھی امپورٹنٹلی کرتے ہیں، کہ اس سے ہم فائنانسز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. کاربن آف سیٹ کرنے کے لیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کہ جی اپنے پلانٹس لگانے ہیں، اسے کاربن کریڈٹ جو ہے جنریٹ ہوگا، تو ہم اس سے بھی کما سکتے ہیں. تو جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے یا اکانومی جو ہے وہ گرو نہیں کر پا رہی ہے یا افیکٹ ہوتی جا رہی ہے، تو دوسری سائڈ پہ یہ ہمیں وہ اپرچونیٹیز بھی لے کے آ رہا ہے کہ ہم جو ہے ان سارے وہ سارے ایسپیکٹ جہاں پہ
ہم سے مل سکتی ہے تو ہم وہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں. ہم اچھے خاصے فائنانسز، ہم گرین بینکنگ کی طرف جا سکتے ہیں جس میں اس قسم کے کریڈٹ کارڈز ہیں جو کہ آپ کو ایکو فرینڈلی پروڈکٹ یوز کرنے کے اوپر ریبیٹس دیتے ہیں، ڈیبیٹس دیتے ہیں، تو وہ سارے وہاں سے بھی ریونیو جنریشن ہو سکتی ہے. الیکٹریکل وہیکلز ہو گئے، تو یہ سارا مینس ایک گرین جاب جو ہے وہ لے کے آ رہا ہے. ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے، اس میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے. بٹ میں آپ کے جو ہے تو نالج میں لانا چاہتا ہوں. میں بھی پڑھاتا ہوں، اور ایک جو تھی انگریزی کا آرٹیکل، انگریزی پڑھاتا ہوں میں، تو اس میں ایک انگریزی کا آرٹیکل تھا، وہ میں بچوں کو پڑھاتا تھا، اور ایسے تھا کہ اس کا عنوان جو تھا دا مین ہو پلانٹڈ ٹریز. یہ ایک شارٹ سٹوری اور ٹرو سٹوری ہے، اور یہ فرانس کی سٹوری ہے. سٹوری یہ ہے کہ وہاں پہ ایک فوجی افسر ہوتا ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کا قصہ ہے. اس کے بعد وہ جاتا ہے ایک علاقے سے گزر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ بڑی بالکل مطلب کہ ڈیزولوشن ہے، سارا ڈیزرٹیڈ ایریا ہے، اور وہاں پہ ایک جو ہے تو اس کو وہ ملتا ہے گڈریا جو ہوتا ہے نا جی، شپنکے جسے کہتے ہیں نا جی، گڈریا اسے ملتا ہے. تو وہ گڈریا جو ہے نا جی، تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ زمین میں کچھ جو ہے تو وہ مطلب ہے کہ وہ کیا بیج بونا نا، تو وہ کچھ اس طرح سے جیسے پیسے سکے ہوتے ہیں اس طرح کے بیج بوتا ہے نا. تو بہرحال وہاں پہ سارے کی ساری مطلب ہے کہ ایسے لگتا ہے کوئی تباہی آئی ہوئی ہے نا. تو وہ ایسے ہی تھا کہ لوگ جو ہے تو درخت کاٹتے رہے، توجہ نہیں تھی، وہ سارا شہر تباہ ہو گیا نا. تو وہی آفیسر جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہاں سے 10 سال کے بعد گزرتا ہے نا. تو وہ ایک گڈریا جو ہے وہ بس اس کا دوسرا کام نہیں ہوتا، اس کی ساری فیملی جو ہے تو وہ کسی حادثے میں مطلب ہے کہ وہ لوز کر چکا ہوتا ہے. تو وہ یہ اس پہ توجہ دیتا ہے، اور یہ جو ہے تو مطلب ہے کہ 10 سال کے بعد اس آفیسر کا ادھر سے گزرنا ہوتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ سارا علاقہ جو ہے نا تو مری کی طرح گرین ہو جاتا ہے، یہ نتھیا گلی کی طرح. تو یہ بڑا زبردست آرٹیکل ہے، آپ سرچ کریں گوگل پہ تو آپ کو مل بھی، دا مین ہو پلانٹڈ ٹریز. تو وہ ایک بندہ، ون مین جو ہے نا جی، تو وہ سارے علاقے کی فیٹ کو چینج کر دیتا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ دس از ارریورسیبل. میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنی کوششیں کریں جی، ایفرٹس جو ہیں تو وہ پٹ اپ کریں. تو ہارون بھائی سے انہوں نے ایک دفعہ ایک ذکر کیا تھا کہ یہ دیکھیں سارے پشاور میں وہ جو ہے نا جی، تو پہلے درخت ہوتے تھے، وہ لوگوں نے کاٹ دیے ہیں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ایک حجام ہے، اس نے اپنی دکان کے آگے جو ہے تو وہ پودے رکھے. سر وہ ذرا اس کے حوالے سے بتائیں نا. وہی ہے، ویسے دل دکھانے والی بات ہے کہ اصل پشاور جو ہے وہ 16 دروازوں کی فصیل میں موجود، جو کہ تاریخی، جو کہ 5 سے 6 تہذیبوں کا جو ہے وہ مرکز بھی ہے، اور امین بھی ہے. اب اس کے اگر رامداس کے ایریا سے آپ گھوم کر جاتے ہیں تو آپ کو صرف جو ہمارا جو وہاں پر لاسٹ پر یہ نشتر آباد میں وہ چوک میں جو ہے وہ ایک ہیئر ڈریسر ہے کہ جس نے 2 بڑے پودے جو لگائے ہیں. اس سے علاوہ اگر آپ نے پیدل جانا ہو یا کوئی اور ایسا راستہ استعمال کرنا ہو اپنی کسی منزل پر پہنچنے کے لیے، تو گرمی کی شدت میں یہ ممکن نہیں ہے اس طرح کا جانا. اور پرانے لگ بھگ 2 سے 4 درختی ہیں جو پہلے کے جو موجود ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں وقت کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے سے لگے ہوئے اور درختوں کو لگایا جائے. وہ جو پہلے سے لگے درخت ہیں ان کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. میں تو بڑا حیران ہوں کہ گورنمنٹ سٹیپس تو لے رہی ہے، لیکن شاید ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز اویلیبل نہیں ہے کہ جو پروجیکٹس گورنمنٹ آف پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے یہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے کرائسس کو اور اس کی تکالیف اور دشواریوں کو کم کرنے کے لیے، انرجی کرائسس کو اور اس کے مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے، اس میں صحیح معنوں سے شاید پلاننگ نہیں کی. اس لیے کہ 90% سے زیادہ جو ہے وہ تو عام عوام ہے، اور عام عوام تک یہ دور رس اس کے جو نتائج ہیں وہ ملنے چاہیے. آج بھی ڈیولپمنٹ میں آپ دیکھیں جو بھی گورنمنٹ انیشیٹو لے رہا ہے، کام ہو رہا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، کچھ اور چیز بن رہی ہے، وہاں پر کہیں پر بھی اس چیز کو مینشن نہیں کیا گیا یا آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ مطلب پارکنگ میں تو کنورٹ ہو گئے ہیں، لیکن کہیں پہ 10-12 فٹ پر یا 10-20 گز کے فاصلے پر کوئی ایک درخت جو ہے، اب تو ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے پورے درخت جو ہے وہ نکال کر کسی جگہ پر وہ پلیس کر دیے جاتے ہیں. لگانے والوں نے جو ہے تو وہ چوباروں وہ یہ دکھائی نہیں دے رہا، چھتوں پہ. جاپان میں آپ دیکھیں نا جی، ان چیزوں کو انیشیٹ نہیں کیا جا رہا. اس پر جو ہے ایک طرف تو ایمرجنسی ڈکلیئر ہے اور دوسری طرف جو ہے ان چیزوں پر نظر نہیں رکھی ہوئی. سولرائزیشن کی طرف آپ آتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ پبلک نہیں ہوتی یہ چیزیں کہ بھئی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا ہے. ابھی عام عوام جو چاہتی ہے کہ وہ بجلی کے جھنجھٹ اور بلوں سے جو ہے وہ ہٹ کر اپنے گھر پر کوئی سولر کا کوئی سسٹم جو کرے. گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک پروجیکٹ لائے بینک آف خیبر اور میزان بینک اور دوسرے بینکوں کے ذریعے، لیکن اس کا علم عوام کو نہیں تھا کیونکہ جو بینکنگ سیکٹر میں وہ 22% پر جو ہے وہ اس پر انٹرسٹ تھا، وہ لوگوں کو مل رہا تھا. لیکن جب گورنمنٹ نے جو انیشیٹو لیا اس میں ہارڈلی جو ہے وہ 6% تھا.
تو اب یہ 6% کا کہاں 22%, کہاں 6%, لیکن 6% کا عوام کو علم نہیں تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں جو گورنمنٹ جو اسٹیپس لے رہی ہے اس کو اپنے کم از کم سوشل میڈیا کے جو میڈیمز ہے یا ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, جو گورنمنٹ آف پاکستان کے, اس کے ذریعے اپنی عوام کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. جیسے ہماری بہن نے ذکر کیا, وہ ایکسپرٹیز بھی ہیں, سر بھی ایکسپرٹیز ہیں کہ پانی ایک انتہائی اہم ہے. چونکہ ہمارا تعلق تو باتوں کو فیتھ پرسپیکٹو میں اس رب تعالیٰ کی احکامات کی صورت میں بیان کرنا ہے, تو وہاں پر بھی پانی کو جو ہے وہ جل جیونم کہا گیا, یعنی جل جو ہے, پانی جو ہے وہ زندگی ہے. اب ہم نے اس کو بچانا کس طریقے سے, دوسری دنیا جو ہے وہ سینسر والے تمام ایکوپمنٹ کی طرف آ چکی ہے, لیکن آج بھی ہم اس پانی کو جو ہے وہ محفوظ بھی نہیں کر رہے. بارش تو برسے گی, لیکن بارش جو ہے وہ جن جگہوں پر اس پانی نے بعد میں آ کے پڑنا ہے اور پھر وہاں سے جن کثافتوں کو لے کر جانا ہے, اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی مختلف ہیں. کیونکہ سر کی ایکسپرٹی تو جیوگرافک جو جتنے بھی سائنس ہے اس کے متعلق بات کرنے کی ہے. تو پانی بھی جو بادل کی صورت میں برستا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی رفتار اور سب کنڈیشن ایک ہی رکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ بادل کس جگہ پہ موجود ہے اور پانی جو ویپرز کی صورت میں نیچے آنا ہے اس کی کنڈیشنز کیا ہیں, آیا وہ آلودہ ہے, وہ مقام کون سا ہے, پھر جب جس جگہ پر اس پانی نے پڑنا ہے وہ پہاڑ ہے, مٹی ہے, پتھر ہے, ریت ہے, کیا ہے, اور اس کے بعد سے وہ جس جگہ پر وہ جائے گی اس کی افادیت کیا ہوگی. لہٰذا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں یہ جو باتیں جس نیریٹیوز پر گورنمنٹ آف پاکستان میں کام کرنا چاہتی ہے, ایٹ لیسٹ نصاب کی صورت میں یہ ہماری جو بچے ہیں ان کو اویئرنیس آنی چاہیے. کیونکہ جو, اور خاص طور پر لوور جو ہمارا ایجوکیشن ہے اس میں آنی چاہیے, کیونکہ جو پرائمری اور میٹرک تک کے اسٹوڈنٹس ہیں اس کی تعداد شاید کروڑوں میں ہو, لیکن کالجز اور یونیورسٹیز کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد شاید جو ہے وہ ڈبل فگر میں ہی صحیح, وہ لاکھوں میں ہے. اور زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت جو ہے ہمیں عام عوام اور سوسائٹی ہے کہ انہیں کس طرح سے اس طرف لایا جائے, کون سی ایسی پالیسیز جو ہے وہ بنائی جائے. اب دیکھیں ایران نے اپنے الیکشن کے لیے جب پولیٹیکلی اپنے لیڈرز کے لیے جو ہے نا 88 ٹیکنوکریٹس کی سیٹ رکھی, وہ اسی لیے رکھی کہ جب وہ اپنی پالیسیز کو جب امپلیمنٹ کروائیں گے یا لیجسلیشن اور پالیسی میکنگ کریں گے وہیں کوئی لیکوناز نہیں ہوں گے. آج آپ کو میں نے ابھی آپ کو دکھائے کہ کس طرح بڑے بڑے قداور درخت لگے ہیں, اس میں انڈیجنس وہ ٹریز بھی ہیں, اس میں میڈیسنل ٹریز بھی ہیں, یہی ہمارے کینٹ میں اور ہمارے اس ایریا میں, لیکن اس کو سانس لینے کی بھی جگہ نہیں ہے. بالکل. تو کیسے ممکن ہے, زمین کیسے ریچارج ہوگی, کیسے ان درختوں کی زندگی بحال ہوگی, کیسے ہمارے جن مختلف بیماریوں سے ہم دو چار ہیں, جو مختلف کرائسس سے دو چار ہیں, وہ کیسے اس کا حل ممکن ہے. صحیح بات ہے جی. آگے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے جو کل کی ایکٹیویٹیز بتائی ہیں بہت بڑا کام ہے, تو یہ ایکٹیویٹی صرف آپ کے ڈپارٹمنٹ میں ہوئی یا ساری یونیورسٹی آف پشاور میں ہوئی, تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ زمین کو ریچارج کیسے کریں گے. یہ ابھی جب ہم لوگ آ رہے تھے نا تو ٹیرس سے ارون بھائی نے مجھے بتایا سامنے ایک درخت نا سامنے کی طرف تھا, تو وہ بالکل بند تھا, پیک تھا نا کنکریٹ میں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ایران والوں نے یہاں 4-4 فٹ یا 2-2 فٹ آس پاس چھوڑا ہوا ہے, کچی جگہ چھوڑی ہوئی ہے تاکہ وہ اس میں مطلب پانی بھی جائے, ریچارج ہو. اس حوالے سے ذرا اپنی ایکسپرٹی سے آگاہ کریں جی. تھینک یو ارشد بھائی. اصل میں سر نے ایک تو یہ کہ آپ نے کل کے حوالے سے جو بات کی ہے, صرف ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی اینڈ جیومیٹکس یونیورسٹی آف پشاور نے یہ سیشن آرگنائز کیا تھا ود رسپیکٹ ٹو ارتھ ڈے, اور انشاءاللہ یہ اویئرنیس بڑھے گی. باقی ڈپارٹمنٹس بھی انشاءاللہ ان فیوچر دے ول آرگنائز. اس کو ہم نے کافی سوشل میڈیا پہ اور یونیورسٹی ویب سائٹس پہ اور ساتھ ہی فیس بک پیجز پہ ہم نے وائڈلی سرکولیٹ کیا. اس کی پازیٹیو امپیکٹس آئے گی انشاءاللہ, اویئرنیس بھی بڑھے گی. نہیں آپ لوگ تو بہت کام کرتے ہیں, بلکہ آپ کا وہ میں بڑا امپریس تھا. آپ کا جو ایک انٹرویو تھا اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ہم نے پروپوزل لیا کہ بھائی چراٹ میں آپ جو ہے تو وہ لگائیں, کیا وہ تھا مجھ سے تھوڑا سا وہ تو ارلی وارننگ سسٹم. ہاں ارلی وارننگ, وہ بھی طرح سے سر نے جو ہے 2-3 باتیں جو ہے میں ان سے لے رہا ہوں. جی سر. ایک سر نے جو ہے بچوں کی بات کی, کریکولم اسپیشلی کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی اینڈ جیومیٹکس ہمارا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے کریکولم ڈیولپمنٹ میں. سیکنڈ بات سر نے جو ہے فارکاسٹنگ اینڈ ارلی وارننگ سسٹم پہ بات کی سر نے. تھرڈ پارٹ سر نے جو ہے جو اسپیشلی اس نے ہائی لائٹ کی وہ پانی کے حوالے سے تھا. ان تینوں کے اوپر جو ہے تھوڑا سا جو ہے میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں.
2005 میں انیشلی وی اسٹارٹڈ ان 2002 ہم نے کوشش کی اچھا کہ اسکول لیول پہ ہم جغرافی کو انٹروڈیوس کریں اور اس میں 2 میجر کمپوننٹ ان کے اوپر کچھ چیپٹرز کمپلسری ہم اس میں ایڈ کر لیں. اچھا تو فائنلی وی سکسیڈیڈ ان 2005 میں کلاس 6, 7 اور 8 میں جغرافی اٹ واز ڈکلیئرڈ ایز اے کمپلسری سبجیکٹ. گڈ. اور یہ ٹاسک ہمیں دے دیا گیا اس وقت. آئی واز پارٹ آف دی کریکولم کمیٹی. تو ہم نے جو ہے ان کے لیے کتابیں جو ہے وہ شروع کی. پہلے جو ہے کے پی ٹیکسٹ بک بورڈ جو اس وقت جو ہے NWFP ٹیکسٹ بک بورڈ تھا, تینوں کے لیے ہم نے کتابیں بنائیں کلاس 6, 7 اور 8 کے لیے. اچھا اس میں کچھ چیپٹرز کلائمیٹ چینج اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے تھا. اچھا اٹ واز فرسٹ ٹائم وی ہیو انٹروڈیوسڈ ان دی کریکولم. کیونکہ سر نے کہا کہ ان کی تعداد کروڑوں میں ہے, بچوں کی تعداد, تو یہ ایک اویئرنیس ہم نے جو ہے اس لیول پہ شروع کی. پھر اس کے بعد سر ایسا ہوا کہ 2005 ارتھ کوئک کے بعد GTZ والے اس وقت دے وزٹڈ ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی کہ آپ لوگوں کے کریکولم میں آلریڈی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہیں اور آپ لوگ پڑھا رہے ہیں, اور 2005 ارتھ کوئک بھی آیا. ابھی ہمارے ساتھ جو ہے ریہیبلیٹیشن اور ریکوری کا کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی سائنٹسٹ نہیں اس فیلڈ میں. تو اس وقت پھر ہم نے شروع کیا اور 2007 میں ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ ہم نے سینٹر فار ڈیزاسٹر پریپیئرنیس اینڈ مینجمنٹ یونیورسٹی آف پشاور بنایا. اینڈ لکیلی آج بھی میں جو ہے نیشنل کریکولم ریویو کمیٹی کا یہ وہ سیکٹری ہوں. اور اس کے لیے جو ہم نے کریکولم ڈیزائن کی, BS ڈیزاسٹر مینجمنٹ, MS ڈیزاسٹر مینجمنٹ, MSc ڈیزاسٹر مینجمنٹ, یہ پروگرام جو ہم نے بنائے اسپیشلی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم نے اسپیشلی اس میں کورسز ڈالے ہوئے ہیں اور وہ HEC کے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. تو یہ بھی ہمارا کنٹریبیوشن تھا. ابھی جو ہے لیٹسٹ یہ ہے انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ نے دے ریکویسٹڈ ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی اینڈ جیومیٹکس کہ آپ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کچھ کورسز بنائیں اور اس کے جو ہے ویڈیو ریکارڈنگ آپ لوگ بنائیں لیکچرز کی, تاکہ ہم وائڈلی سرکولیٹ کر لیں اور ہر بندہ جو گھر پہ بھی ہیں ایون وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے. تو وہ جو ہے ہم نے شروع کیا. اب ہم جو ہے بورڈ آف اسٹڈیز نے اپروو کیا ہے کلائمیٹ چینج سائنس میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما. تو انشاءاللہ سپتمبر میں ہم لانچ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اور کنٹریبیوشن تھی. اور ساتھ ہی جیوگرافی اور جیومیٹکس میں بھی جو ہے کلائمیٹ چینج کی کورسز ہم نے ریسنٹلی جو ہے ہم نے انٹروڈیوس کیے, کچھ کو ہم نے اپڈیٹ کیا. یہ تو کریکولم کے حوالے سے تھا. اور لکیلی میں پاکستان جیوگرافیکل ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ بھی ہو. ہم نے جو چیزیں یہاں پہ بنائی بورڈ آف اسٹڈیز میں ہم نے پروپوز کی, پورے پاکستان کے جتنے بھی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی ہے ان سب کو میں نے بلایا. تو وہ آئیڈیا وہ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں اور انہوں نے تھرو آؤٹ دی کنٹری اب وہ امپلیمنٹ کریں گے. تو دس از اے کنٹریبیوشن فرام یونیورسٹی آف پشاور. اب سر یہ تو کریکولم کے حوالے سے تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایز اے ایکیڈیمیشین, ایز اے سائنٹسٹ ہم کیا کر سکتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ جیسے سر آپ نے وہ اس وقت انٹرویو لیا تھا, اٹ واز آن دی فلڈ فارکاسٹنگ اینڈ ارلی وارننگ سسٹم. اور آج کل جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ایکسٹریم ویدر ایونٹس آتے ہیں, نہ صرف جو ہے فلڈ بلکہ ادر ایکسٹریم ویدر ایونٹس. جیسے جو ہے ہمارے ایک علی اصغر اسسٹنٹ پروفیسر تھے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ میں پشاور یونیورسٹی میں, ایک ٹورنیڈو اور ہیوی اسٹارم آیا چارسدہ روڈ پہ, اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے گاڑی میں تھے اور اس وقت جو ہے وہ ایک ہیوج ٹری اٹ واز فالن آن دیئر کار اور اس میں جو ہے وہ شہید ہوئے. تو اگر یہاں پہ ایکسٹریم ویدر ایونٹ کی فارکاسٹنگ سسٹم ہوتی تو لوگ جو ہے اس 1 گھنٹے کے دوران اپنے گھروں میں محفوظ جگہ پہ ہوتے. لیکن اس وقت یہاں پہ ہمارے ہاں نہیں ہے. تو اس کو لیتے ہوئے میں نے جو ہے ایک پروپوزل بنایا اور وہ میں نے وزیر یہ کیا کہ ناظم اعلیٰ پشاور کو میں نے سبمٹ کیا. 2 مرتبہ میں نے سبمٹ کی کہ ایکسٹریم ویدر ایونٹ کے لیے آپ کو جو ہے یو مسٹ ہیو فارکاسٹنگ اینڈ ارلی وارننگ سسٹم اس کے ساتھ کنیکٹ ہو. اور یہ بھی اپرچونٹی میں نے دے دی کہ اگر آپ کے ساتھ جگہ نہیں ہے تو انفراسٹرکچر ہم دے دیں گے اور پشاور یونیورسٹی میں آپ انسٹال کر لیں. تو یہ جو ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جتنا بھی کیٹرنگ ایریا ہے 100 کلومیٹر میں
اچھا اور دیٹ ول بی کنیکٹڈ ود دی پاکستان میٹرولوجی ایگزسٹنگ ایکسٹریم ویدر ایونٹ کی جو فارکاسٹنگ ہے اور وارننگ اس کے ساتھ نیشنل لیول پہ ہم کنیکٹ کر لیں گے. تو وہ پروپوزل ہم نے دیا تھا. اٹ واز ناٹ دیٹ کاسٹلی. 10.5 ملین جو ہے اس کی کاسٹ تھی. گورنمنٹ کے لیے کیا ہے ایگزیکٹلی تو وہ ہم نے سبمٹ کیا تھا اور یہ ہم کر سکتے ہیں. مگر اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا ابھی تک جو ہے. اب یہ افسوس کی بات ہے نا کہ جو مطلب ہے کہ ارون بھائی جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہی رہ جاتی ہیں. یہ مطلب ہے کہ بڑا ذرا ڈفرینٹ سا ہے کہ ایک عام آدمی کو بھی موبائل پہ میسج آ جائے جیسے آتے رہتے ہیں ٹریفک کے آتے ہیں تو یہ بھی آنا چاہیے. ایگزیکٹلی اگر یہاں پہ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں آج کل یہ بارشیں جو ہو رہی ہے یہ ویٹ کراپ انہوں نے خراب کیا. بالکل بالکل. اب جو ہے ہمارے ساتھ ارلی وارننگ سسٹم نہیں ہے, فارکاسٹنگ سسٹم نہیں ہے, پریڈکشن سسٹم نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم فارمرز کو کیا بتائیں گے, کیسے ہم بتا سکیں, کیسے ہم جو ہے وہ. تو ایک تو یہ والا. دوسرا جو ہے پانی کے حوالے سے سر نے بتایا, میں ایک بتا دیتا ہوں. میں انڈونیشیا میں تھا. سمرنگ اسٹیٹ یونیورسٹی نے مجھے ورلڈ کلاس پروفیسر پروگرام میں انہوں نے بلایا تھا. منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انڈونیشیا نے. سمرنگ اسٹیٹ یونیورسٹی جہاں پہ ہیں وہ ایکویٹوریل ریجن میں ہے اور اس میں جو ہے ہر آفٹرنون میں تقریباً بارشیں ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ہیو پلینٹی آف فریش واٹر. نیچے بھی ہے, گراؤنڈ میں بھی ہے, لیکن سرفیس کے اوپر بھی فریش واٹر بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے بہت تک فارسٹ ہیں. اچھا. لیکن انٹرسٹنگلی ایسا ہوا کہ ارلی ان دی مارننگ جب میں اٹھا نماز کے لیے, دیکھا پانی نہیں ہے. تو میں نے بندے کو کال کی کہ یار میں نے تو ڈھونڈا, نہ کوئی جو ہے مجھے پمپ ملا, نہ ٹینکی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کیا ہے. اچھا. اس نے کہا آئی ایم سوری, یہ پانی یہاں پہ جو ہے یہ پری پیڈ ہے, میں ریچارج کرتا ہوں, ابھی پانی آ جائے. اچھا. اب جو ہے ایک ایسے ایریاز میں کہ جہاں پہ آپ کے ساتھ پلینٹی آف فریش واٹر ہے وہاں پہ انہوں نے میٹر لگایا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم کیسے بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. اسی طرح سے میں جاپان میں تھا, کیوتو یونیورسٹی سے میں نے پڑھا ہے, تو وہاں پہ بیدنگ کے لیے, نہانے کے لیے آپ نے جو ہے اس سیکشن میں جانا ہے, 100 کائنز آپ نے اس میں دینا ہے اور وہ 4 منٹ کے لیے آپ کو پانی دے گا, پھر 4 منٹس. تو انیشیل میں اپنے ساتھ 2 کائن لے کے گیا تھا. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو جائے. تو پتہ ہے سر پورا پروسیس میں نے کیا, وضو بنایا, پھر جو ہے میں نے بیدنگ کی, پھر دیکھا, پھر 2 منٹ رہتے ہیں, پھر دوبارہ میں نے کیا, پھر آئی مین 4 منٹ جو ہے اٹ از ٹو مچ فار بیدنگ. لیکن یہاں پہ ہم کیسے بے دریغ استعمال کرتے ہیں پانی کو, آپ دیکھیں یہاں پہ. اور وہاں پہ آپ 100 کائنز جب آپ دیتے ہیں مینز یو آر پیئنگ فار واٹر. پشاور سٹی کے اوپر میرے ایک اسٹوڈنٹ نے پی ایچ ڈی کی ہے, سر نے بات کی تو اس حوالے سے میں بتاتا چلوں. میرا تعلق بھی پشاور سے ہیں اور میں نے اس پشاور کے لیے جو ہے جو کنٹریبیوٹ کرنا تھا اور میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں. آئی ایم اسٹل ورکنگ آن اٹ. میرے اسٹوڈنٹ نے جو کام کیا ہے تو سب سے پہلے جی آئی ایس اینڈ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ امیجز یوز کر کے پچھلے 50 سال میں کتنی چینجز آئی ہے ویجیٹیشن کور میں, فارسٹ میں, ایگریکلچر لینڈ میں, مینز گرین لینڈ میں. ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو بائی 2060 میں ایک گرین اسپاٹ بھی نہیں ملے گا 2060 میں. یہ ہم نے پریڈکٹ کیا ہے یوزنگ دی لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈلس. اب جو ہے ایک تو یہ ہے کہ گرینری ختم ہو رہی ہے اینڈ اٹ از ریپلیسڈ بائی ہاؤسنگ سوسائٹیز. بالکل بالکل صحیح بات ہے. ایگریکلچر لینڈ جو ایک وقت تھا کہ فوڈ باسکٹ لینڈ پشاور سٹی کے سراؤنڈنگ میں تھا, آج کل جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. ایک اور اس کی نیگیٹو امپلیکیشنز میں بتاتا چلوں کہ اس کا لنک ہم نے کیا گراؤنڈ واٹر ایکویفر کے ساتھ کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے کس رفتار سے ختم ہو رہی ہے, کیونکہ جس رفتار سے ہم نکال رہے ہیں اس رفتار سے وہ ریچارج نہیں ہو رہے ہیں. اس کی ریچارجنگ زون جو ہے کئی سارے جو ہے خوڑ ہیں یا باڑا ریور ہے یا بڈنی نالا ہے, اس کی کیچمنٹ وہاں سے ریچارج ہوتے ہیں اور گراؤنڈ واٹر ایکویفر پشاور سٹی کی ریچارج ہوتی ہے اس سے. لیکن وہاں پہ بھی ہم نے حیات آباد اور ریگی ماڈل ٹاؤن پر اس کو بھی ہم نے کنکریٹ کیا. اب وہ ریچارجنگ جو زون جو تھا کورس ٹیکسچر تھا جس میں سیپیج پرکولیشن انفلٹریشن کی چانسز بہت زیادہ تھی, وہ بھی ہم نے سیل کر دیا. اور یہ جو نہریں اندر سے پکی ہو گئی ہیں وہ بھی پکی ہو گئی, تو وہ ریچارجنگ زون ہم نے ختم کی. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ پشاور سٹی کے اندر 3 فٹ پر ایئر جو ہے گراؤنڈ واٹر لیول نیچے جائے, 3 فٹ پر ایئر.
تو پہلے جو ٹیوب ویل کی ڈرلنگ تھی اگر وہ 100 فٹ تھی اب وہ 250 فٹ تک جا رہے ہیں. نیچے تو کوئی سمندر تو نہیں ہے. صحیح بات. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں پہ آپ کو پانی نہیں ملے گا, اور جہاں پہ پانی نہیں ہوگی پیپل ول گو آؤٹ مائگریشن, دیر ول بی آؤٹ مائگریشن, واپس جائیں گے. وہ پہلے وہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی. گاڈ فاربٹ جو ہے اللہ وہ وقت نہ لائے جی. ہمارے سامعین جتنے بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جناب, آپ اس پروگرام کو جو ہے تو فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں جناب علی, یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے تو ریڈیو وسیم کی لائیو نشریات جو ہے تو اس وقت جو ہے تو لائیو نشریات جاری ہے, اور آپ جو ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے ساتھ جو ہے تو میڈم موجود ہیں جی, میڈم مسکا مختار. میڈم آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ آپ دیکھیں ہم آنے والی جو نسل جو ہے ہم سب پڑھاتے ہیں, اور کس طرح سے ان کو جو ہے ہنگامی بنیادوں پہ, یہ میں نے دیکھا کہ ہم نے بھی بچپن میں بھی جغرافی پڑھی ہے, ساری چیزیں جو ہے پڑھتے ہیں مگر ایک کان میں ڈالتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میڈیا جو ہے نا, ایسے تو ہم پروگرام کرتے ہیں, اس کے علاوہ یہ ہم ڈرامے دیکھتے ہیں نا, کسی بھی چینل پہ ڈرامے دیکھتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈراموں کا بھی یہ موضوع بنانا چاہیے. بالکل آئی تھنک سو کہ کسی نہ کسی طریقے سے میسیج دینا چاہیے. تو آپ اس موضوع کو کیسے لے کے چلیں گی؟ یہ تو بڑا خطرناک جو ہے ویژن جو پروفیسر صاحب نے پیش کی ہے, تو خدا نخواستہ یہ تو وہ ہجرتوں والا جو کہ پہلے بڑے پیمانے پہ ہجرتیں ہوتی تھی پانی کے لیے, اللہ نہ کرے کہیں وہی کی سلسلہ شروع ہو جائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح آپ نے بولا, صحیح پراپر ہائی لائٹ ہوا. جس طرح ڈسکشن جاری ہے کہ جس طرح ابھی سر نے بھی بات کی ہے, تو ہم میرا انفیکٹ زیادہ کنٹریبیوشن بیہیویئرل چینج کے اوپر ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے دیر آر سائنٹیفک سارے کام ہوتے جا رہے, ریسرچ بھی ہوتی, جتنی چیزیں ہائی لائٹ ہیں, لیکن بیہیویئرل چینج ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, ہم سب کو پتہ ہے, لیکن ہم پریکٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ہماری وہ پریکٹسنگ سمپل سی بات ہے, میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے پولیو کتنی خطرناک چیز ہے, اور پھر بھی پولیو ختم نہیں ہوا ہے. ابھی بھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, نہیں ڈراپس دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان بین ہونے والا یا گرے لسٹ میں, سو آن. سیم گوز فار دا واٹر ایز ویل, کہ یہ جو کلائمیٹ ایز ویل, کہ اگر یہ جو سارے ایشو آتے جا رہے ہیں, ہمیں پتہ بھی ہے, پھر بھی ہم پانی ضائع کریں. اچھا, میں اگر کہیں اور جاؤں گی, جیسا سر نے بولے انڈونیشیا, یو کین نیم مینی کنٹریز ایز ویل, پانی چارج کیا جاتا ہے. میرے گھر میں کوئی آئے گا جی واٹر میٹرنگ کی بات کرے گا, جی آ جائے ہم آپ کے گھر میں نل کا تو آ گیا ہے, اب اس کے اوپر میٹر لگائیں گے, سب سے پہلے میٹر اٹھا کے پھینکوں گے, ضرورت کیا ہے. ٹھیک ہے, وہی بات, ہم ہر چیزوں کو پے کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, واٹر از اے بیسک رائٹ. ہم نے اس کے اوپر انفیکٹ بھی ہماری اسی سینٹر نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے. ہم نے بھی کانفرنس کے اوپر ابھی بہاؤالدین ذکر یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے کلیکٹیولی کیا تھا, کیونکہ ہمیں ایک پروجیکٹ ملا تھا LCF کا, HEC کی طرف سے, جو پورے واٹر گورننس کے اوپر تھا. اس کا میں بھی اس کا پارٹ تھی, اسکالر تھی اس کے اندر ہم. تو وہ واٹر گورننس کے اوپر تھا, اور اس میں ہم نے ساری انسٹیٹیوشن گیپ اور سب چیزوں کو دیکھا تھا. تو اس میں میرا پرسپیکٹیو بیہیویئرل کا تھا, اور باقی میرے اور جو کولیگس تھے وہ انسٹیٹیوشن, گورنمنٹ کا رول اور پرائیویٹ سیکٹر کا رول, سب کے اس کے اوپر تھا. تو وہی بات, ایک انکلوسیو ہم نے کام کرنا ہے, ایک بندے کا کام نہیں ہے. اور اس میں بھی ہماری واٹر میٹرنگ کے اوپر جدھر بھی بات ہوتی تھی یا کچھ ہوتا تھا یا وہ ہوتا تھا, تو لوگوں میں یہ تھا کہ ہاں, ہم جب سروس کرتے تھے پوچھتے تھے ولنگنس ٹو پے, کہ آپ ولنگ ہیں پے کرنے کے لیے پانی کے لیے, تو پہلے ان کے کویشچنرز کے سروے کے رزلٹ میں یہی تھا کہ پہلے تو جی ٹھیک ہے, ہاں یہ ایشو ہے, یہ ہونا چاہیے, پانی کو بچت کرنی چاہیے, سب کچھ, لیکن آپ ولنگ ہے پانی کو پے کرنے کے لیے, تو جی اس وقت مطلب نہ یا نہیں ہے, نو والا رسپانسز زیادہ, اور اگر ہیں بھی تو بہت کم پیسے. تو جب ہمارے پاس اکنامک کا پرنسپل یہ ہے کہ پولیوٹر پے پرنسپل, اور جتنا ویسٹ کرا ہے وہ اتنا پے بھی کرے پھر اس کے لیے. اور جب ہمارے پاس ایک چیز کی قیمت لگ جاتی ہے تو ہمیں اس کی قدر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو جب وہ قیمت لگتی ہے تو ظاہر بات ہے پھر ہم آٹومیٹکلی وہ کنزرویشن کی طرف چلے جائیں گے, ادروائز نہیں کنزرویشن ہو رہا. میری خود کی ایک اسٹڈی ہے کارگو اسٹیشنس کے اوپر, میں کئی جگہ پہ ہائی لائٹ بھی کر لیتی ہوں, اور وہی بات کہ مجھے خود ایٹ ٹائمز لگتا ہے کہ لوگ ایسوسیشن مجھے ہی پکڑ کے مارے گی, کہ یہ لوگ بیسیکلی سروے کیا تھا ہم نے گراؤنڈ واٹر, یہ لوگ ڈائریکٹلی یوز کرتے ہوتے ہیں, اور یوز کرنے کے بعد ڈائریکٹلی اس کی کوئی جو سینیٹیشن ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی پانی کے اندر جا رہا ہے, نالوں میں جا رہا ہے, کوئی اس کو ریسائیکل نہیں کیا جا رہا, اور سارے کے سارے گراؤنڈ فریش واٹر ایکسٹریکٹ کریں. جتنے سارے فگرز بولیں اٹس ٹرو انف, اسی طرح ہی ہے کہ جہاں پہ کنکریٹ لیول ہو چکا ہے وہ چیزیں ختم تو ہوتی جا رہی ہیں. تو انہیں سے ایک سیکنڈ فیز اس میں یہی تھا کہ اب ان کو ہم بیہیویئرل چینج کی طرف سے جا کے ان کو کریں اور نچ کریں جا کے, بیسیکلی کہ ایک کائنڈ آف طریقے سے ہم بتا سکیں کہ یا اویئر کر سکیں کہ پانی کو کم استعمال کرنا چاہیے. تو وہ ان کے بھی تھا کہ دے نو, ہاں ٹھیک ہے یہ پانی ہے, بہت امپورٹنٹ ریسورس ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ بہت زیادہ کلیئر تھے کہ ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ جی ندی کے کنارے, دریا کے کنارے میں بیٹھے ہوئے, تو اکارڈنگلی وہ سب چیزوں سے اویئر تھے.
when it come to practices کہ اچھا آپ کیا کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں, ہم نے تو گاڑی دھونی ہے, اس کے علاوہ ہم کچھ اور کر نہیں سکتے ہیں. تو وہاں پہ وہی انسٹیٹیوشن کا رول آ جاتا ہے کہ اگر اچھا مزے کی بات ان میں سے بہت سے لوگ وہ تھے کہ اگر ہمارے لیے کوئی ریسائکلنگ پلانٹ لگایا جائے کہ ہم پانی کو, یہ ہمارا جو پانی ہے وہی ہمیں ریسائکل ہو کے آ جائے, کیونکہ دیکھیں گاڑی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ فریش ڈرنکنگ واٹر سے ہی دھلی جائے, وہ ریسائکلیبل پانی سے بھی آرام سے دھلی جا سکتی ہے. گھر میں جو ہے واشنگ پرپز کے لیے ہم ریسائکلیبل, تو ہمارے پاس وہ پلانٹس, تو وہ بالکل ولنگ تھے کہ پلانٹ لگ جائے, لیکن پھر وہیں پہ آ جاتا ہے کہ وہ پلانٹ ایکسپینسو ہیں, وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ تو بزنسز کے لیے آئے ہوئے ہیں, پروفٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو اگر اتنا بڑی کاسٹ وہ دینے پڑ جائیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے. تو ہم ان سب چیزوں کا بیسک وہی اسی پوائنٹ کی طرف آتی ہوں کہ وہ بیہیورل چینج, کہ وہ پریکٹسز کے پتہ بھی ہے بہت سے لوگوں. اچھا ابھی ایک ریسنٹ اسٹڈی ہے ورلڈ بینک کی بلاگ کے اوپر بھی تھا کہ لوگوں سے, پاکستان کے لوگوں سے رینڈملی پوچھا گیا کہ سب سے بڑے ایشوز آپ کو کیا لگتے ہیں, تو ایک سوشل اور اکنامک ایشوز کے علاوہ انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر بھی تھا کہ یس اٹس این ایشو, یہ ہے ایشوز. بٹ وین اٹ کم ٹو پریکٹسز, جب آپ پریکٹس کتنا کرتے ہیں تو وہ پھر پریکٹسز میں نہیں تھا کہ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لائف اسٹائل چینج نہیں کرنا ہم نے. میں نے اگر لانگ شاور لینے ہیں تو میں نے لینے ہیں, گرم پانی آنے کے انتظار میں نے ٹھنڈے پانی کی 2 بالٹیاں بہا دینی ہے تو بہا دینی ہے, وہ پانی ضائع ہو رہا ہے. ٹوتھ برش کا چھوٹا سا کام ہے کہ ٹوتھ برش کرتے ہوئے جو ہے ہم نل کا بند کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں, یہ لائف اسٹائل میں وہ چینج لانے کی ضرورت ہے. اور وہی بات کے ساتھ اگر کلیکرم کا پراٹ بن جاتا ہے, یا اگر ہم جو ہے یہ وہ کر لیتے ہیں اویئرنیس سیشنز وغیرہ جس قسم کے ہوتے جائیں گے, سو رول آتا ہے, مطلب امپیکٹ ہوتا ہے. ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس بہت لگے رہتے ہیں, ہم یہ چیزوں میں بہت زیادہ کر رہتے ہیں. اچھا ہم نے بھی ایک گراؤنڈ واٹر ریچارج کے لیے سائنسز میں ہی رین واٹر ہارویسٹنگ کا بھی پروجیکٹ ہم نے اسٹارٹ آلموسٹ, بس اس کی پیپر ورک ہو چکے ہیں. ہماری بھی وہ لگ جائے گی کہ جو بارش کا پانی آ رہا ہے وہ اس سے گراؤنڈ واٹر جو ہے ریچارج ہو. تو وہی بات کہ اگر ہم اویئر کریں اور اپنے آپ کو خود ایک رول ماڈل بنائیں کہ اچھا ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہمارے اوپر اب ہم نے یہ کام کیا, ہماری یہ کنٹریبیوشن ہوئی ہے, سو ناؤ وی آر ایبل کہ ہم اوروں سے بھی کہیں کہ یہ کام آپ لوگ کر سکیں. تو ہمیں یہی اسلامک پرسپیکٹو سے بھی جانا پڑے گا, کیونکہ اگر ہمیں اسی طریقے سے بتائیں, یا جس سر نے فیتھ کی بات کی, ناٹ جسٹ اسلامک, اگین وہی بات ریلیجیس پرسپیکٹو سے بالکل اسے لے کے چلیں. اور کیونکہ وہ ایک ہے کنیکشن ہے ہمارا اس کے ساتھ, تو وہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے. اور وہ لائف اسٹائل ہم نے اگر اسی طریقے سے ہم لے کے آ سکیں تو وہی بات, اٹ ول کنٹریبیوٹ. ہر اسٹیپ کاؤنٹ کرتا ہے, ایوری ڈراپ کاؤنٹ, ہر ایک بوند بھی کاؤنٹ کرتا ہے. اگر تھوڑا سا بھی کریں تو کلیکٹیولی سارے پشاور میں, امپورٹنٹلی پاکستان میں, یہ ہم ایک میجر وہ کام کر سکتے ہیں, اس میں کنٹریبیوشن کمپلیٹ ہو سکتی ہے. میم بہت شکریہ جی. ارون بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. یہ ریلیجیس پرسپیکٹو جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ جو کچھ عرصہ پہلے جو سونامی بلین ٹریز تھے وہ کدھر چلے گئے, وہ بھی غائب ہو گئے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے تھے پہلے کوہاٹ روڈ پہ اور ورسک روڈ پہ اور جی ٹی روڈ پہ پہلے باغات ہوتے تھے, وہ بھی ختم ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. اچھا پشاور کے جو تھا نا جی, اگر آپ دیکھیں اس نگری میں مختلف ادھر ادھر بازار ہیں, ہر دکان کے آگے ایک بڑا درخت ہوتا تھا. اچھا اس کے علاوہ ایک اور کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, گلوار میں ایک جو ہے تو ایک گارڈن ہے نا, اس میں ایسے ہوا کہ اس کو ایک ناظم صاحب تھے, میں نام ان کا نہیں لیتا, نائب ناظم تھے کہ ناظم تھے, بہرحال انہوں نے ایک بس ایسے بات کی جی کہ یہ ایک بڑا درخت ہے اور وہ تاروں کو جو ہے تو وہ بجلی کی تاروں سے لگ رہا ہے نا, وہ بڑا جو ہے تو وہ درخت بہت بڑا, مطلب ہے کہ کوئی سینکڑوں سال پرانا, کچھ جو ہوگا 50-60 سال 100 سال پرانا, تو اس کو کٹوا دیا. اس کے بعد جو ہے جی بڑے میڈیا والے بھی آئے, الگ گلا ہوئی, اخباروں میں بھی آئے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو نہ قانون سازی کام کر رہی ہے, نہ جو ہے تو ہماری وہ جو مذہبی روایات ہیں وہ بھی کام نہیں کری. آخر کیسے, مطلب ہے کام کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ تو دانشوروں نے یہ بات ثابت کر دی ہے. بصورت دیگر تو اگر گرنتھ جی جو ہیں یا وید اور شاستر تھے, اسی طرح قرآن کریم ذکر العالمین ہے, بائبل شریف ہے, انجیل مقدس ہے, یہاں پر اور جتنے بھی مذہبی ہماری کتابیں ہیں, اگر اللہ کا حکم ماننا ہوتا تو شاید آج ہی دنیا میں یہ جو بگاڑ ہے یہ نہ ہوتا. اسی لیے ریاست نے اور دنیا میں جو دانشور شخصیات ان جیسی, ہمارے بڑوں جیسی جو موجود ہیں, انہوں نے کچھ حدود مقرر کی, اور حدود میں جو ہے وہ جرمانہ بھی ہے اور قید بھی ہے اور اس طرح کی سزائیں بھی ہیں. جس طرح کہ ایک بڑا سوشل طریقہ یہی ہے کہ جس وقت تک کسی چیز کی ویلیو مقرر نہیں کر دی جائے گی, ان چیزوں کا جو نقصان و ضیاع ہے وہ نہیں دیکھا جا سکتا.
درختوں کی اس اہمیت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیپل منڈی جو ہے پیپل کے درخت کی وجہ سے ہے. بالکل. یکا توت جو ہے وہ توت کی وجہ سے, ٹانگے کا سٹینڈ تھا اس کی وجہ سے. بڑا بیر جو ہے ایک بڑا بیر کا درخت تھا, ہاں لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے. تو ارون بھائی آپ اسی بات کو کنٹینیو کریں. میں سوری مجھے کیا بات یاد آ گئی, وہ میں نے اس دن دیکھا ہے اس پہ کوئی ویڈیو دیکھی ہے, تو اس میں وہ توت جو شاہتوت جو ہے نا, وہ بتا رہے تھے یہ فلاں جگہ ادھر پہلے بڑے عام ہوتے تھے, وہ ختم ہو گئے. ابھی تو وہ شاہتوت تو مارکیٹ میں آتے ہی نہیں ہے. دیکھیں نا جی, پہلے اتنے توت کے درخت ہوتے تھے. تو وہ میں بچپن کی وہ یادیں, وہ جگنو جو ہیں وہ غائب ہو گئے, ختم ہو گئے, ساری چیزیں ختم ہو گئی. اس کو آپ تھوڑا سا میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں نا, اصل میں جو سینسٹائز کرنا ہے نا جی, اس کی طرف ہماری اس قدر توجہ نہیں ہے. صحیح. پھر اگر سینسٹائز کر دیا جاتا ہے اس پر عمل درآمد کی ضرورت نہیں. اب ہم اسٹوڈنٹس کو تو فوکس کر رہے ہیں, لیکن وہ جو سرو کر رہا ہے سوسائٹی کا سب سے بڑا حصہ, کہ جو سب سے زیادہ گندگی کے پھیلانے میں سب سے زیادہ محرک ہے, وہ سول سوسائٹی میں عام دکاندار ہے, وہ عام اب شخصیات ہے. اب وہ جو ہے جگہ جگہ جو پلاسٹک کے ریپرز ہیں اور یہ چیزیں پھینک رہے ہیں. اب سائنس نے جو چائنا ہے اس کی ریسرچ نے بات ثابت کر دی ہے کہ وہ جو دھوپ پڑتی ہے, روشنی جو پڑتی ہے پلاسٹک کے پیپرز پر, ان چیزوں پر, تو اس کے بعد انتہائی چھوٹے پارٹیکلز جو کینسرز پر مبنی ہوتے ہیں وہ ہمارے اس ہمارے جو ایٹماسفیئر ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں. پھر میں پہلے اسی بات کی طرف آؤں گا کہ جس میں کہا لگ بھگ کچھ 6 کے قریب طرح کے جو ہے وہ پانی جب برستا ہے تو وہ کنڈیشنز سے گزرتا ہے. پھر جب وہ زمین پر آتا ہے تو اس کی اپنی ایک 6 کنڈیشنز پیدا ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ مثبت یا منفی اپنا جو وہ تاثر اثرات چھوڑتا ہے. آج پولیو ختم نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ میں یکاتوت کا رہنے والا ہوں, پورا نہری سسٹم جو ہے وہ وہاں سے گزر رہا ہے. تو سیوریج کی لائنیں بالکل الگ ہونی چاہیے. حالانکہ گورنمنٹ نے اس پہ اربوں روپے لگا بھی دیا, اس کے باوجود آج نئے سرے سے سیوریج کی لائنیں جو ہے وہ اس میں ڈراپ ہو رہی ہیں, آگے جا کر وہ کھیتوں کو جو ہے وہ سیراب کر رہی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو مہلک بیماریاں ہیں یہ آخر کیوں کر اور کیسے جو ہے جو ان پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کوئی قانون پہلے تو اگر ہے نہیں, اگر ہے تو اس کے رولز نہیں ہیں, اور اگر رولز ہیں تو اس پر عمل درآمد کے لیے تو کوئی کام نہیں ہو رہا, بلکہ جن کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے, جن ڈپارٹمنٹ کو بنایا جاتا ہے, ان کی وہ چاندی ہو جاتی ہے. وہ مانیٹرنگ اس طرح سے نہیں کرتے. یہ کلیکٹیولی جس وقت تک ہم اس بات کو نہیں سوچیں گے کہ کس قدر ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے. میرے گھر میں لگ بھگ کچھ 100-150 کے قریب پودا ہے. میں ایک پتا روزانہ اس کا دھوتا ہوں پانی دینے کے ساتھ ساتھ, کیونکہ میں نے اپنی نانی اماں سے, اللہ بخشے ان کو جنت نصیب کرے, ان سے میں نے سیکھا تھا. جب وہ ایران میں تھی انہوں نے بتایا تھا کہ باقاعدہ پودوں کو پانی دینے کے ساتھ ساتھ ڈیلی ایران میں درختوں کے پتوں کو دھویا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پر بے دریغ اس کی کٹائی کر رہے ہیں. ہمیں اہمیت کے علم بھی نہیں. ہم کہتے تو ہیں صدقہ جاریہ ہیں, لیکن یہ صدقہ جاریہ کے سے ہٹ کر بھی اور بہت سی جو مذہبی اسپرچول آرڈر اس کی انتہائی اہم ہے, اس کے بھی بتانے کی ضرورت ہے, تبھی ہم عمل درآمد کریں گے. ورنہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کمیونٹیز کا جو اس پر اپنا کردار ہے ہم اس میں بری طرح ناکام ہیں. تو بالکل قانون کی ضرورت ہے, اور قانون کے بعد اس کے اوپر سختی سے اس پہ عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے, تاکہ اس طرح کے جو چیلنجز ہم دیکھ رہے ہیں, ہر آدمی لٹل بٹ کچھ نہ کچھ تو جانتا ہی ہے کہ پانی کی کس حد تک اہمیت ہے. مجھے اس کا ادراک کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, اس کے لنگس خراب ہو گئے. جبکہ نیچرل لنگس جو اس ہماری ارد گرد کی سوسائٹی کے وہ پلانٹس ہی ہیں. میں نہیں چاہتا, میں نے آج ہی اپنے ایک دوست کو کہا کہ میں پودوں کا خیال اسی لیے کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار آپ ہائر آفیشیل ہیں اور آپ روزانہ جو ہے صبح سویرے آ کر پہلے وہ مالیوں کا کام کرتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ یہ سب سے بڑی خدمت ہی اس لیے کہ میں نے جو اپنوں کو کھویا ہے, میں نہیں چاہتا کہ میرے ارد گرد رہنے والے جو ہیں ان کے جو پیارے ہیں وہ زندگی سے محروم رہیں. اور وہ یہ کرونا میں آپ دیکھیں نا, وہ جو آکسیجن جو تھا اس کے وہ نہیں مل رہے تھے, سلنڈر نہیں مل رہے تھے, کیا مطلب ہے مشکل تھی. اور اس وقت پتہ چلا کہ یار یہ بھی ہے, کوئی آکسیجن بھی کوئی چیز ہے. میرا ایک بھتیجا جی اور بھابھی ماں یہ دہشت گردی کا شکار ہوتے ہوئے فوت ہوئی تھی. ایک بہت بڑی بم بلاسٹ ہوا تھا, اور اس میں زیادہ تر جو کیجویلٹی اس لیے ہوئی تھی کہ وہاں پر سلنڈرز جو تھے آکسیجن کے اویلیبل نہیں تھے. خون تو بے تحاشا سب نے دے دیا, قربانیاں سب نے پیش کر دی, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وقت نہ آئے کہ جس پر ہم اپنوں کو کھو کر سیکھیں. ہمیں اپنے اور اپنوں کی سب کی جان بچانے کے لیے ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے
کہ جس میں مذاق نہ ہو. ہم اپنا کنٹریبیوشن کچھ نہ کچھ تو کردار نبھا دیں. مطلب اداروں کو بھی کام کرنا چاہیے اور انڈیویجول کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے, ہر بندے کو. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جو ہے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نہریں تھیں نا, ہمارے بزرگ بڑے کہتے ہیں پشاور میں جو نہریں ہیں نا, یہ جو ورثہ کینال آئی ہوئی ہے سارے پشاور میں گھومی پھری ہوئی ہے نا جی, اس میں کہتے ہیں کبھی کبھی مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں. اچھا اس کا پانی جو ہے تو کہتے ہیں پینے کے لیے استعمال ہوتا تھا, اب اس میں سیوریج لائنیں ڈراپ کی ہوئی ہیں اور اس میں گندگی ہے. اچھا ایک جگہ پہ اسی نہر کے کنارے میں نے دیکھا کھیت تھے اور ایسے ہوا جی کہ اس میں نہر میں بڑی گندگی تھی, سارا فضلہ تھا سارا, تو ساتھ ہی کھیت تھے تو انہوں نے اس میں پانی دینا شروع کر دیا. تو میں نے ان سے کہا تو کہتے ہیں نہیں یہ تو زرخیز ہوتا ہے اس کے ساتھ, تو کالا پانی گندا پانی فضلے سے بھرا ہوا. تو وہ انہوں نے وہ کیا کوئی طریقہ ہوتا ہے نا, وہ جو ہے اس کو پانی دینا شروع کر دیا. وہی سبزیاں جو ہیں وہ ہم کھا رہے ہیں. تو اس کو کنکلوڈ کریں, ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ جو ہے تو اس سارے جو ہے ٹاپک کو جو ہے تو عوام کے لیے کنکلوڈ کریں, اور اس کا جو ریزلٹنٹلی کیا مطلب ہے, رزلٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک انڈیویجول جو ہے, ایک بندہ دفتر جاتا ہے, اپنے گھر جاتا ہے, وہ کیا کرے جی؟ ارشد صاحب آپ نے جو ہے ایک بہت اہم مسئلے کی طرف جو ہے توجہ مبذول کرائی ہے. ہارون صاحب نے بھی بات کی پانی کے حوالے سے. ایک نیچرل سسٹم ہے اسٹریم میں جی, آپ اس میں جو ہے گندا پانی ڈالتے ہیں تو 1 کلومیٹر کے بعد جو ہے اس میں ایک ایسا میکینزم اللہ نے ڈالا ہوا ہے کہ یہ رینیو ہوتا ہے, یہ صاف ہو جاتا ہے. اچھا لیکن ہم جو ہے 1 کلومیٹر سے پہلے 3-4 اور ڈال دیتے ہیں. تو پانی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ 1-2 میسیجز میں دینا چاہتا ہوں اپنے آڈینس کو. ایک یہ ہے کہ خدا کے لیے جو ہمارے ساتھ گرین لینڈ ہیں, ایگریکلچر لینڈ ہے یا فارسٹ لینڈ ہے, ان کو بچائیں اور اس کے اوپر گھر نہ بنائیں, بلکہ آپ ورٹیکل ڈیولپمنٹ کریں. جیسے آپ جو ہے باقی کنٹریز میں دیکھیں وہ ہارزینٹل گروتھ نہیں کرتے بلکہ ورٹیکلی جاتے ہیں ان آرڈر ٹو اکاموڈیٹ دی گروئنگ پاپولیشن. ڈیولپ کنٹریز میں ایسے ہیں. کچھ کنٹریز ایسے ہیں جیسے اگر آپ جاپان کی اگزامپل لے لیں تو 1970 میں انہوں نے یہ لینڈ یوز ریگولیشن امپلیمنٹ کیے تھے کہ جو ایگریکلچر لینڈ ان کے ساتھ 1970 میں تھا آج بھی وہی ہے, جو فارسٹ کور ان کے ساتھ 1970 میں تھا آج بھی وہی, وہ بہت تک فارسٹ ہو گئے ہیں. ہمارے ہاں لینڈ یوز ریگولیشن ہونی چاہیے. ابھی جو ہے ایک پالیسی امپلیمنٹ ہوئی ہے, ایک ایکٹ جو ہے بلڈنگ کنٹرول ریگولیشن امپلیمنٹ ہوئی ہے. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ جلدی امپلیمنٹ ہو جائے. سامعین کو میں یہ بتاتا چلوں اپنے آڈینس کو کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پانی جو ہے یہ ایک پریشیس ریسورس ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو ہے اسپیشلی کے پی میں بہت زیادہ پوٹینشیل سائٹس ہیں ڈیمز کی. ہم نے خود پنچکولا ریور بیسن کے اوپر کچھ ماڈلز ہم نے اپلائی کی. 2 سوٹیبل سائٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ یہاں پہ آپ ڈیم بنا سکتے ہیں اور اس میں بہت سارے پوٹینشیل انڈیکیٹرز جو ہے وہ یہاں پہ فلفل ہو رہے ہیں. اور ہم جتنے بھی ریسرچ کریں اسپیشلی میں تو وہ ریسرچ ہم اپنے ریلیٹڈ آرگنائزیشن جو ہے انسٹیٹیوشن ان کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ہم پالیسی فیڈ بیک ان کو دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ ایکنالج بھی نہیں کرتے, لیکن ہم جو بھی ریسرچ کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو جیسے یو ایس میں آپ دیکھیں 84,000 ڈیمز انہوں نے بنائے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سال تک اگر خشکسالی رہے تو ہم جو ہے اسٹور واٹر کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں کتنے اسٹوریجز ہیں اگر آپ گن لیں تو 300 سے زیادہ ڈیمز نہیں ہوں گے, اور ہمارے ساتھ اسٹوریجز یہ مہینے سے بھی زیادہ نہیں ہیں. تو ہم جہاں کہیں بھی پوٹینشیل سائٹس ہے وہاں پہ ہم ڈیمز بنائیں, پانی کو سٹور کریں. فلڈ کا کام بھی کرے گا, فلڈ پروٹیکشن میجر ہے, اس کے لیے میٹیگیشن اسٹریٹجیز ہے. فلڈ آئے گا کیچمنٹ ایریا میں, پانی کو جو ہے آپ اتنا ڈاؤن اسٹریم چھوڑیں گے جتنی پوٹینشیل ہے چینل کی, اس ڈیم میں آپ سٹور کریں گے. تو وی نیڈ مور اینڈ مور ڈیمز. اور جہاں پہ آپ کے ساتھ پوٹینشیل ہے کمیونٹی مل کے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں. ضروری نہیں کہ ہر چیز کے لیے آپ گورنمنٹ کی طرف دیکھیں, آپ کمیونٹی لیول پہ بھی آپ ڈیم بنا سکتے ہیں. ابھی اگر آپ دیکھیں تو محمد ڈیم جس کو پاس میں جو ہے منڈا ڈیم, اس کے لیے پشاور کے لیے ایک واٹر سپلائی چینلز اب بنا رہے ہیں.
تو وہاں سے جو ہے صاف ستھرا سوات ریور کا پانی ہے، یہ جو ہے پشاور کے لیے یہ پلان کر رہے ہیں ابھی انشاءاللہ ہم کوشش اللہ کرے کہ پہلے ہو بھی جائے۔ بہت دفعہ کہا گیا ہے، ہوا نہیں۔ ہاں پہلے یہ تھا کہ ورسک سے یہ آئے گا، بالکل، اور اس پہ بھی وہ جو ہے تو وہ عمل نہیں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت Thank شکریہ you, جی، sir. آپ Thank نے بڑا زیادہ جو ہے تو انفارمیشن دی جی۔ ارون سر دیال صاحب ماشاءاللہ جی، آپ نے تو کمال کر دیا جی۔ میڈم اس کا آپ کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے جو ہے تو اپنا قیمتی وقت نکالا اور آ کے اپنی قوم کے لیے، عوام کے لیے اور PCWR جو ہے اس کا ساتھ دیا جی۔ سامعین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ اور جناب تبدیلی اس وقت آئے گی کہ جب ہر بندہ اپنا رول ادا کرے گا، ہم سب نے مل کے پاکستان کو گرین پاکستان بنانا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان ملک ارشد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔